السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشورہ یا جو پتہ کرنا ہے کہ بھئی یہ میں کام کروں یا نہ کروں، ہمیں اس کے لیے استخارے کا طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور جو روایات ہیں بخاری، صحیح بخاری میں بھی ہیں، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اہم کاموں کے بارے میں استخارہ اسی اہتمام سے سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی اہم کام کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے جو استخارے کی دعا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی سے میں مشورہ طلب کرتی ہوں کہ میرے مولا مجھے تو کچھ نہیں پتا، قدرت آپ کی، علم آپ کا، تو اگر یہ معاملہ جو ہے اگر میرے حق میں، میرے دین کے لحاظ، ہم دیکھیں نا 3 معاملات کو دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین کے لحاظ سے بہتر ہو، میرے معاش کے لحاظ سے بہتر ہو اور میرے انجام کے لحاظ سے بہتر ہو۔ تو جب میں یہ 3 مقصود جو ہے وہ سامنے رکھ لیتی ہوں تو پھر میں غلط فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو استخارہ ہمیشہ بالکل خالی الذہن ہو کے کرنا چاہیے اور اس میں اپنی خواہشات کو، ترجیحات اگر پہلے سے ہوں تو پھر ویسے ہی فیصلہ کر لیں، تو ورنہ پڑھیں اور پھر جو بھی ذہن میں آئے مطلب بالکل اللہ پر چھوڑ دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائیں، یا اب جو بھی فیصلہ ہوگا، بعض کا ضروری نہیں ہے، اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب آنا ضروری ہے، خواب آنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص نہ کوئی وقت مقرر ہے استخارے کی دعا کا، اور نہ کوئی، بس صرف اتنا ہی طریقہ ہے نا کہ 2 نفل پڑھیں اور بعد میں یہ دعا مانگ لیں، تو یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ صحیح، مطلب جو میرے دین، معاش اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے، بس وہ ہو جائے معاملہ۔ تو خود بخود بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی کام ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے تو بس یہ ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ پتہ نہیں ویسے قرآن سے فائلیں کیسے نکالتے ہیں لوگ، اور بہت سارے جو طریقے بنائے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس مقصد کے لیے تو نہیں نازل کیا۔ تو بہرحال ازلام جو کہ بالکل یعنی شگون لینا یا اس طرح کی چیزیں، وہ تو بالکل ہی فسق قرار دے دی گئیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کفار جو ہیں وہ تمہارے دین کے معاملے میں تم سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، یعنی کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے۔ اب کفار کی مایوسی کیا ہے کہ اب ان کی دال گلنے والی نہیں ہے، وہ اس دین کو نیچا نہیں دکھا سکتے، اب یہ دین تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، رہے گا، قائم رہے گا اور غالب بھی انشاءاللہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ ہر کچے پکے گھر میں یہ دین داخل ہو کر رہے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کچے پکے گھر میں اس دین کو داخل کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو بہرحال ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دوسرے سارے طریقے ہیں یا جو فاسقانہ طور اطوار ہیں، ان کے معاملے میں فلا تخشوہم واخشونی، کفار سے نہ ڈرنا کہ ان کے پیچھے چلو۔ تو یہ اس طرح، بلکہ ابھی دیکھیں تو ہم آج مطلب اس وقت کی تو یہ چیزیں گنوائی گئی ہیں، مثلا ازلام اور ذبح علی النصب، لیکن آج اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رائج ہیں۔ بہت سارے فنکشنز ایسے کیے جاتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ غیر اللہ سے ہوتا ہے اور مطلب دوسری قوموں کی متشابہات میں آ جاتا ہے۔ شادی بیاہ کی رسوم، پھر ہیلووین اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے فنکشنز جو ہیں
جو اب بڑے شد و مت سے ہمارے معاشروں میں بھی کئی لوگ مناتے ہیں، تو یہ سب جو ہیں وہ اس چیز میں آ جاتے ہیں. اس لیے بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اور جہاں بس چلے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی بھی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں وہی رکھیں کہ زبان سے کہہ سکتے ہیں زبان کہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، ورنہ دل میں تو برا سمجھیں، اور اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ تو کرتے رہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. تو یہ جو ہے الیوم یئس الذین سے لے کر یہ آخر تک کہا جاتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی، اور یہ تکمیلی آیت ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو کہ نازل ہوئی. آخری کون سی آیت نازل ہوئی یہ اس بارے میں اختلافات ہیں، کوئی روایت کسی آیت کے بارے میں آتی ہے، کوئی کسی کے بارے میں. بہرحال مضامین کے لحاظ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حتمی آیت ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں ڈکلیئر کیا تھا نا کہ بس آج اب قرآن مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نہیں نازل ہونا، تو یہ آخری آیت ہے. تو بس جس نے جو آخر میں سنی روایات میں اس طرح آ گئی، تو یہ آیت جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب نے سنی، اور اس کے 3 مہینوں کے بعد، تقریباً 3 مہینے یا کچھ دن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس لیے اس وقت تو یہ آیت سننے والے کوئی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ تھے، تو ان نے یہی خیال کیا کہ شاید یہی آیت جو ہے وہ آخری آیت ہے. بہرحال زیادہ روایات اسی کے لیے ہیں. تو آج کے دن اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے میں اس پر راضی ہو گیا، میں نے اس کو پسند کر لیا. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. اب پھر وہ پچھلی آیت سے اگر اس کا سلسلہ جوڑا جائے تو جو حرام چیزیں جن کا اعلان ہوا ہے، ایک اس میں سے بس اضطرار کی کیفیت، کہ اگر ایسی اضطرار کی حالت ہے، اضطرار اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب بالکل جان جانے کا خوف ہو، کہ کوئی ایسی حالت ہے کہ اگر حرام کا لقمہ جو ہے وہ نہ کھایا تو جان نکل جائے گی، پانی نہیں مل رہا، شراب ہی صرف موجود ہے، اور کھانا نہیں مل رہا اور صرف خنزیر کا گوشت موجود ہے، اور خدشہ ہے کہ اگر یہ نہ کھایا تو مر جاؤں گا، تو پھر جان بچانے کے لیے اتنا کھانا جائز ہے جو کہ جان جس سے بچ جائے. پیٹ بھر کر کھانا مقصود نہ ہو، لذت لینا مقصود نہ ہو، تو بس اتنی. فمن اضطر یعنی اضطرار کی حالت ہے، تو پھر کوئی مجبوری ہو گئی تو اس میں اس کو جائے. اب ہم اس پھر تکمیل دین اور اتمام نعمت پر آتے ہیں. یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہود نے جب یہ آیت سنی تو کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی بڑی آیت ہے کہ ہم پر اگر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بناتے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہمارے لیے بھی وہ عید کا دن ہی تھا، یعنی حج مکمل ہوا تھا تو اگلے روز ہم عید ہی منا رہے تھے. تو ہمیشہ خلفائے راشدین نے اس آیت کو پیش نظر رکھا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ان کے سامنے وہ مانعین زکوٰۃ کا معاملہ پیش ہوا تو اس وقت اتنے خطرات تھے کہ کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی کا مشورہ نہیں دے رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق واحد تھے جو کہ چاہتے تھے کہ مطلب جنہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی، اور اس وقت انہوں نے یہی آیت پڑھی، دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی نعمت کا اتمام ہو چکا ہے، اب کیا میں اس میں یعنی نقص پیدا ہوگا، اور میرے زندگی میں کیا لوگ اس میں نقص پیدا کریں گے، اور اس حال میں کہ میں زندہ ہوں، یعنی میں زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس دین میں نقص پیدا کیا جائے گا. تو دین میں نقص اب نہیں پیدا کیا جا سکتا، دین مکمل ہے، حلال حرام واضح ہیں، اوامر اور نواہی جو ہیں وہ واضح ہیں. اب ان میں نہ ہم کسی چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. جو اللہ کا حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حکم ہے اسے کرنا ہے اور جو اس سے روکے اسے رکنا ہے. بس یہی سارا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر راضی ہیں کہ ہم ان کے ان بنائے ہوئے ضابطوں کی پابندی کریں
الا یہ کہ کبھی کوئی ایسی اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی اس میں اب سارے معاملات آ جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو اس وقت کہا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا یعنی ایک اوقال برابر بھی کم کرتا ہے تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا۔ اوقال وہ بھی ہوتا ہے جو کہ سر پہ جو عرب لیتے ہیں تو ایک اوپر باندھ لیتے ہیں رسی سی، تو اوقال بکری کے چھوٹے بچے کو بھی کہتے ہیں جو بالکل نوزائیدہ بچہ ہے کہ جس کا بھی نہ کوئی گوشت ہے خاص ہے نہ کچھ، اور یا پھر یعنی اتنا کم حیثیت، اور یا اونٹ باندھنے کی رسی کو بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی اتنی بھی کمی کرے گا تو وہ بھی قابل گرفت ہے۔ اتنی کمی کی بھی اجازت نہیں ہے اللہ کے دین میں، نہ کمی کی اجازت ہے نہ اضافے کی اجازت ہے، جو چیز طے ہو گئی ہو گئی۔ یسألونک ماذا احل لہم، تو جب اتنی حرام کی فہرست آ گئی تو سوال ہوا، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پھر ان کے لیے کیا حلال ہے؟ قل احل لکم الطیبات، آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمام حلال چیزیں، تمام طیبات جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی حلال کی فہرست تو بہت طویل ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں، جو بتا دیا بس وہ حرام ہے۔ اب حرام کی ایک فہرست تو یہ ہے، تو کچھ چیزوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ حرام ہے، مثلا وہ جانور جو کہ شکار کرتے ہیں جیسے شیر اور چیتا وغیرہ، یعنی اس سلسلے میں جو دوسروں کا شکار کرتے ہیں تو وہ حرام ہو گئے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یعنی سنت سے بھی معلوم ہو سکتی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ یہاں پہ ایک اور کہ بعض جانوروں کو اس مقصد کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ وہ شکار میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ اہلیت رکھی ہے کہ وہ جانوروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، انہیں سکھا سکتا ہے، گھوڑے کو سدھا سکتا ہے سواری کے لیے، بیل کو سدھا سکتا ہے ہل چلانے کے لیے، گائے بھینس کو سدھا سکتا ہے دودھ دینے یا اس طرح مختلف مقاصد کے لیے جانوروں کو سدھایا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح کتے کو بھی شکار کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ تو وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں، مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ۔ اب یہاں پر یعنی پہلے تو یہ ہے کہ جانور کو جب چھوڑیں شکار کے لیے تو اس وقت بھی اللہ کا نام لے کر چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ جس کو پکڑیں وہ ہمارے لیے حلال ہو۔ البتہ جب وہ پکڑ کر رکھیں تو پھر اس کو پکڑ کر اس کو دوبارہ ذبح کرنا ہے۔ ذبح کا بھی طریقہ جو ہے وہ مقرر ہے، یعنی اس میں اس طرح ذبح کیا جاتا ہے کہ جو مذبوح جانور ہے اس کا سارا خون جو ہے جسم سے نکل جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب پکڑ لیا ہے کتے نے، اور اگر وہ اس پہ پھر بحث ہے کہ کیا وہ اگر کتا پکڑ کے خود کھانا شروع کر دے تو وہ پھر حلال ہے یا نہیں ہے، تو اس میں بھی پھر وہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی جیسا ذکر آیا ہے کہ اگر کسی جانور نے اس طرح پکڑا ہے تو کچھ رائے تو یہ کہ وہ تو پھر اس نے اپنے لیے پکڑا نا، اس نے ہمارے لیے تو نہ پکڑا، کہ میں نے تو اسے تربیت دی تھی کہ وہ میرے لیے بس پکڑ کے رکھے، وہ کھائے نہ اس میں سے، لیکن اگر اس نے کھانا شروع کر دیا کتے نے تو اس کا مطلب اس کی اپنی کوئی حاجت ہے اور وہ خود اپنے لیے پکڑا ہے، تو پھر اب میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بہرحال دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جتنا کھا لیا بس ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا ہے، لیکن اگر جانور زندہ ہے تو اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی کرو، ان اللہ سریع الحساب۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا طعام بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب اس طعام میں یعنی سارے ہر طرح کے کھانے شامل ہیں۔ اب تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ ذبیحہ جو ہے وہ ان لوگوں کا حلال ہوگا جو اس طریقے پر ذبح کریں جس طریقے پر ہم ذبح کرتے ہیں یا جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اگر اس طریقے پر ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر اس طریقے پر ذبح نہیں کیا جا رہا تو وہ حلال نہیں ہے۔
مطلب جیسے آج کل بھی یہود جو ہے وہ ابھی تک اسی طریقے پر ذبح کرتے ہیں جو ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو باقی دوسرا کھانا جو ہے جیسے روٹی ہے یا کوئی سبزی ہے یا پھل ہے تو وہ تو ہر ایک کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ خاص ذکر تو صرف ہے نا اوت الکتاب کا، تو لیکن اس معاملے میں تفصیل یہی ہے کہ چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی جو بھی ہے، اگر ان کے ساتھ مل کے کھانا بھی منع نہیں ہے، اور اگر وہ روٹی یا دال یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یعنی ذبیحہ نہیں ہے تو وہ جائز ہے، وہ کھایا جا سکتا ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم۔ اب یہاں پہ مومن عورتیں جو کہ محصنات، اب یہاں پہ یعنی خاندان عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، نکاح کس لیے؟ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، اور پاک باز عورتیں اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی پاک باز پاک دامن عورتیں جو ہیں ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جنہیں تم سے پہلے کتاب دے دی گئی، لیکن اب یہاں پہ شرط ہے اذا آتیتموہن اجورہن، شرط یہ ہے کہ ان کے مہر انہیں ادا کرو، محسنین انہیں نکاح کے دائرے میں لاؤ، غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے کی آشنائیاں کرو۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جس نے ایمان کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی تو پھر اس کے عمل تو ضائع ہو جائیں گے، حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اب یہاں پر اہل کتاب کی جو شادی کی اجازت ہے ہمیشہ سے، یعنی یہ کھلی اجازت نہیں ہے کہ بھئی ہر یہودی عورت یا ہر عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ سے پابندیاں لگائیں۔ حضرت عمر نے تو بعض اوقات حکمن منع کیا اس بات سے کچھ لوگوں کو کہ بھئی جب مفتوحہ علاقوں میں انہوں نے اس طرح شادیاں شروع کی تو انہوں نے حکمن منع کیا، اور اس کی کچھ وجوہات تھی، یعنی یہ بھی یعنی یہ اتنا کھلا لائسنس نہیں ہے جو مل گیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان عورت کی شادی کسی غیر مذہب کے مرد سے نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی طے تھی شروع سے ہی۔ اب یہاں پر عہد حاضر کے بعض فقہا کی رائے یہ ہے، یعنی پہلے فقہا نے بھی، یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور فقہا نے جو تفصیلات طے کی اس میں یہ اجازت مشروط تھی، تو عہد حاضر کے بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہ اجازت اس زمانے میں دی تھی جب جزیرۃ العرب میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا، تو ایسی کتابیہ عورتیں مسلمان مردوں کی زوجیت یا نکاح میں آنے کے بعد عام طور پر اسلام قبول کر لیتی تھیں، مگر آج صورتحال مختلف ہے۔ مغربی لادینی تہذیب کے غلبے اور استیلاء کے سبب آج اول تو ایسی عورتوں کا بعد میں مسلمان ہو جانے کا امکان بہت کم ہے، دوسرے وہ اپنے خامن سے زیادہ متاثر ہونے کی بجائے اکثر حالات میں اسے متاثر کر کے بے دینی کی راہ پر ڈال دیتی ہیں اور اولاد کو بھی بے دین اور گمراہ بنا سکتی ہیں۔ اس طرح کے بیشتر واقعات رونما ہو چکے ہیں، لہذا اس بارے میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ایسا نکاح جائز ہونے کے باوجود نہ کیا جائے۔ اسی طرح کسی غیر مسلم ملک کی محض شہریت حاصل کرنے کی خاطر سمجھوتے کے تحت کیا ہوا کاغذی نکاح، پیپر میرج کی شرعی طور پر کوئی مطلب دلیل نہیں ہے۔ تو یعنی کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ تو من یکفر بالایمان، تو ایک تو یہ شرائط ہے، اور اس لحاظ سے یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ آج تو بہت ہی بالکل ہی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس طرح کے فقہا کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو عورتوں کی کیا بات ہے، مرد بھی مغلوب ہیں، جو غالب ہے اس وقت تہذیب اس سے، اور مروب بھی ہیں، مغلوب بھی ہیں، تو وہ تو اس مغلوب بانا اور مروبانہ ذہنیت کے ساتھ جب کسی عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح کریں گے پھر آگے اولاد کا یہی حال ہوگا جو کہ وہ
بورس جانسن اور باراک اوباما ہی بنیں گے تو پھر یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا. تو ایک اور جو شرط ہے بہرحال جس کے ساتھ بھی نکاح ہو محسنین اسے دائرہ نکاح میں لانا، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یعنی چوری چھپے کی ڈیٹنگ اور اس طرح کی کاروائیاں جو ہیں وہ ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں پہ لغت میں مصافحین اور متخذی اخدان میں ایک باریک فرق ہے کہ صفحہ اس غیر شرعی یا غیر اخلاقی تعلق کو کہا جاتا ہے جو کوئی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ کر لے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی محبوبہ ہی ہو. لیکن متخذی اخدان اس غلط حرکت کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ اپنی محبوبہ کے ساتھ کی جائے. خیر ویسے یعنی کسی کے ساتھ بھی یہ ہو تو یہ کام تو دونوں ہی غلط ہے. تنہائی میں بیٹھنا ہی منع کر دیا گیا، یعنی ہمارا تو یہ دین ہے نا کہ وہ سد ذرائع یعنی پہلا کام ہی ختم کرتا ہے کہ تم نظر اٹھا کے ہی نہ دیکھو کسی کو، دیکھنا ہی منع. بدنگاہی بڑا جرم قرار دیا گیا اور بڑا گناہ کہ دین انسان کو حلاوت ایمان سے محروم کر دینے والا ہے. بدنگاہی کسی غیر کی طرف، چاہے عورت کسی مرد کو دیکھے یا مرد کسی عورت کو دیکھے، بدنگاہی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے اور یہ بندے کو حلاوت ایمان سے محروم کر دیتا ہے. اس لحاظ سے ہم سب کو بہت محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت ہی فتنے کا دور ہے. تصویر اتنی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا پہ ہے، چاہے وہ راستوں میں ہے، اتنی زیادہ تصویر ہے کہ بدنگاہی سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صلی اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ایمان جو ہے ایمان کے ساتھ کفر مل جائے تو پھر سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اب یہ آیت جو ہے اس ایک آیت سے کوئی 50 کے قریب احکام نکالنے ہیں طہارت کے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اختتام میں بتاتے بھی یہی ہیں کہ یہ تمہیں بتایا اس لیے جا رہا ہے یہ سارا تاکہ طہارت حاصل ہو. ایک طہارت ظاہری ہے اور ایک طہارت باطنی ہے، اور طہارت بھی ان صفات میں سے جو ملکوتی صفات ہیں، اور بندہ مومن سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے خیالات کو بھی طاہر رکھے گا اور اپنے جسم کو بھی طاہر رکھے گا. اس لیے ہمیشہ باوضو رہنا بہت ہی اعلیٰ صفات میں گنا گیا ہے. اب نماز کے لیے تو اس کو لازم کر دیا گیا، یعنی عام حالات میں باوضو رہنا تو فرض نہیں ہے، لیکن نماز تو ادا ہی نہیں ہوتی اگر بندہ پاک نہ ہو، طاہر نہ ہو. تو طہارت کا حصول جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ فریضہ ہے جو کہ ضرور کرنا ہے. تو یہاں پر اسی طرف توجہ ہے کہ یعنی اگر یعنی ایک تو وضو ہے اور ایک غسل ہے. بعض صورتوں میں جنابت کی جو حالت طاری ہوتی ہے تو اس میں غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. اب غسل میں تو پورے جسم کا غسل ہے اور ایک ایک بال تک پہنچانا جو ہے پانی جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. اور وضو جو ہے اس کی یہاں پر تفصیل دی گئی ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو پہلے دھو لو. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک.
اب یہ باقی آگے وہ صورتیں بتائی گئی ہیں جن کے بعد وضو جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے یا غسل جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. بہرحال اس میں ترتیب جو ہے وہ یہی ہے، یعنی ایک تو یہ لازمی کام ہے، اور الحمدللہ یہ بھی سنت متواتر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ وضو کا طریقہ ضرور سیکھتا ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو ترتیب ہے اسی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ اسی طرح چہرہ جب دھویا جاتا ہے اس میں ناک کو اچھی طرح سینکنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہت ہی اچھی طرح، کہتے ہیں مبالغہ کرتے تھے ناک کی صفائی میں. اور مسواک جو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر ہر نماز سے پہلے مسواک کر لے بندہ تو اس نماز کا اجر 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی کلی کر لے یا دانت اچھی طرح صاف کر لے، جس طریقے سے بھی، تو وہ نماز کے درجات بڑھا دیتا ہے، اس کی ویلیو بڑھا دیتا ہے، قیمت بڑھا دیتا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے یہ الحمدللہ سب کو پتہ ہی ہے. پھر آگے جو ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یعنی کوئی بھی ضرورت پیش آ گئی ہے اور فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ وہ تیمم کا حکم کہ اگر پانی نہ مل رہا ہو، یعنی وضو کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے، تو اگر پانی نہ مل رہا ہو تو طیب مٹی، تو اس سے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو. اب یہاں پہ ایدیکم چونکہ کہا ہے اور الی المرافق ساتھ نہیں کہا، اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض کو کہا کہتے ہیں کہ صرف یعنی یہ کونی ہے اور یہ آگے کلائی تک ہاتھ جو ہے اتنا ہی کافی ہے تیمم کے لیے، اور کچھ کا خیال ہے کہ ایدی جو ہوتے ہیں وہ پورا ہاتھ جو ہے کونی تک ہی ہوتا ہے. تو یعنی بس ایک دفعہ ہاتھ مارنا ہے کسی مٹی والی چیز پر، اور اس کی تفصیل ہم سورہ نساء میں بھی کر چکے ہیں. تو تیمم جو ہے 2 صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، ایک یعنی پانی کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے یعنی مرض ہے اس وقت بھی تیمم ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پانی میسر ہی نہ ہو، چاہے قیام کی حالت ہو، یعنی گھر میں بھی بعض اوقات ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ پانی بالکل ختم ہے، تو پھر نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، وقت پر ادا کرنے کے لیے ضروری. اسی طرح مریض ہے، وینٹیلیٹر پہ کسی طرح ہے، تو اس کو تیمم کرا کے نماز پڑھانے میں اس کی معاونت کرنی. تو اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں دے رہے ہیں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ بار بار قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. تو ہر حال میں بہرحال نماز اپنی جگہ ضروری ہے، تو نماز کی ادائیگی جو ہے نا اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، وہ پورے وقت پر ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم پاک صاف رہو. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ سے ملاقات بھی سال میں کریں کہ ہم ظاہری اور باطنی طور پر پاکی کی حالت میں ہوں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور یہ تو نعمت کا اتمام ہے کہ بندہ جو ہے پاک صاف ہو جائے ہر لحاظ سے، اپنے مالک کی نگاہوں میں اسے طاہر کہہ دیا جائے. ان اللہ یحب المتطہرین، اور طاہر لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت تمہیں عطا کر رہے ہیں، شاید تم شکر گزار بنو. پھر بھی ان نعمتوں کا بھی ذکر سوچنا چاہیے کہ اتنی آسانیاں ہمیں دے دیں دین پر عمل کرنے میں کہ کوئی مشکل نہیں رہنے دی. تو الدین یسر، دین آسان ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں، کسی معاملے میں مشکل نہیں ہے، سیدھا سادہ سا دین ہے، کوئی اس میں پیچ نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے. ہر بندے کے لیے ہر لحاظ سے آسانی جو ہے وہ دی گئی ہے، رخصتیں دی گئی ہیں مختلف مواقع پر. تو جہاں جس رخصت سے فائدہ اٹھانا پڑ جائے تو اٹھا لینا چاہیے. تو اسی طرح یہ تیمم بھی ایک رخصت ہے، تو اگر ضرورت ہے تو ضرور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. نماز اپنے وقت پر پڑھنی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اسے یاد رکھو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس پختہ وعدے کو جو تم نے اس کے ساتھ کیا.
اور واسقکم بھی جو اس نے تم سے لیا ہے، یہ پختہ عہد جو ہے وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم کرتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ. اور اس کی تفصیل ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ اب بس میں کسی چیز کو حرام نہیں کہوں گی جس کو آپ نے حلال کر دیا. میں حرام حلال اوامر نواہی میں جو آپ نے فیصلہ کر دیا میں ان کو قبول کرتی ہوں میرے مولا، یہ میرا عہد ہے. اور اب میں نے ساری زندگی اس عہد کو نبھانا ہے میرے اللہ. اب میں وہی کروں گی جس چیز کا آپ مجھے حکم دیں گے. میں ہر اس کام سے رک جاؤں گی جس سے آپ مجھے روکیں گے. میں بالکل کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی میں شامل ہوتا ہو. یہی اس عہد کی تکمیل ہے. مجھے صرف آپ کی محبت درکار ہے مولا. اس قل تم سمعنا و اطعنا، یعنی یہ عہد جب تم سے لیا تو تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اب یہ چاہے زبان سے کہا یا نہیں کہا، اب میں نے تو ایسے لا الہ الا اللہ تو پڑھا تھا، ساتھ یہ تو کوئی نہیں کہا تھا کہ سمعنا و اطعنا. اور نہ کلمہ جب کسی کو پڑھاتے ہیں تو اسے یہ کوئی نہیں سکھاتے کہ بھئی تم ساتھ یہ بھی کہو کہ میں نے بات سن لی اور میں اطاعت کروں گی یا کروں گا. لیکن یہ زبان حال جو ہے نا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا کلمہ جو میں نے زبان سے ادا کیا ہے، کیا میں اب اس پر پورا اتر رہی ہوں، اس وعدے کو پورا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. یعنی وہ کلمے کا اقرار جو ہے وہ بذات خود یہ سمعنا و اطعنا کی ذمہ داری میرے اوپر عائد کر دیتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کا حال جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے قوام. قوام جو ہے اس کا کل بھی یہی آیت آئی تھی جو سورہ نساء میں ہم نے پڑھی. تو قوام یعنی قائم کرنے والے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والے بنو اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بنو اور عدل اختیار کرو، اللہ کی نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال نہ کرو. تو یہ اللہ کے لیے قائم کرنے والے بنو، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. اب یہ ساری باتیں آ گئیں، جتنی بھی معاہدے ہیں، جتنے بھی عقود ہیں، اور جہاں جہاں بھی جس معاملے میں گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، پہلے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ جن کے ساتھ دشمنی ایسا نہ ہو انہیں حرم شریف میں آنے سے نہ روکنا. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو، یعنی کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل سے رک جاؤ، کہ عدل ہی نہ کرو اس کے ساتھ. تو کسی کے ساتھ میں راضی ہوں یا ناراض، مجھے ہر حال میں بات عدل ہی کی کرنا ہے، اس کا حق اسے ادا کرنا ہے. جس سے بھی ناراضگی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی، لیکن اس کا اگر کوئی حق میرے اوپر عائد ہوتا ہے تو وہ تو دینا ہے. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعی عفق ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب اس واقعی عفق میں یا وہ غلط بہتان لگانے میں ان کے کوئی قریبی رشتہ دار بھی ملوث تھے اور ان پر بھی حد قذف بھی جاری ہوئی. تو اب غصہ تو بڑا آیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان صاحب کی تو کفالت کرتے تھے، انہیں خرچہ دیتے تھے. انہوں نے کہا میں نے نہیں اس کو دینا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں صلہ رحمی سے نہیں رکنا، تم اپنا حق ادا کرو جو تمہارے اوپر، یعنی آپ جو ہو نا دو. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور ان صاحب کی کفالت جاری رکھی. تو اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، حق ادا کرو، حق دینے والے بنو، یہ تقوی سے زیادہ قریب معاملہ ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے. جب اللہ کے لیے کیا ہے تو جس کے لیے کر رہے ہیں اسے تو پتہ ہے، تو بدلہ تو ملے گا انشاءاللہ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا ذکر کریں، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں، نافرمانی میں ان کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہ کروں، اور ان کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مغفرت اور اجر عظیم سے نوازیں گے.
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے انکار کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم نہیں کیا اور ان کو جھٹلایا، تو وہ تو اصحاب الجحیم جہنم کے میں جانے والے اصحاب الجحیم، کہ جیسے وہ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم والے ہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا کہ تم پر ہاتھ اٹھائے یا تمہیں نقصان پہنچائے، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ یہ ویسے کئی موقعوں پر ہوا کہ دشمنوں نے